تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اور یہ حدیث قدسی ہے۔ عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کتاب الزہد میں صحیح سند کے ساتھ اس روایت کو نقل کیا۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ فرماتا ہے، مجھے میری عزت کی قسم میں کسی بھی بندے پر 2 خوف اور 2 امن جمع نہیں کروں گا۔ جو دنیا میں مجھ سے خائف رہا، خوف زدہ رہا، خشیت میں رہا، اس کو آخرت میں امن دوں گا، آخرت میں خوف میں مبتلا نہیں کروں گا۔ اور جو دنیا میں بے خوف رہا، دنیا میں نہیں ڈرا اللہ سے، آخرت میں اس کو خوف میں مبتلا کروں گا، آخرت میں اس کو خوف میں مبتلا کیا جائے گا۔ تو اللہ رب العالمین کسی بندے پر 2 خوف دنیا و آخرت کا اور 2 امن دنیا و آخرت کے جمع نہیں کرے گا۔ ترمذی اور نسائی کی روایت ہے صحیح سند کے ساتھ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ کے خوف سے روتا رہا، اللہ کے خوف سے رویا، وہ جہنم میں داخل نہیں ہوگا یہاں تک کہ دودھ واپس تھنوں میں لوٹ جائے۔ ظاہر ہے کہ تھنوں سے نکالا ہوا دودھ واپس لوٹ کر تو نہیں جاتا نا، تو مطلب یہی ہے کہ وہ شخص جہنم میں داخل نہیں ہوگا جو اللہ کے خوف سے روتا رہا۔ مزید فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے پر اپنی راہ کا گرد و غبار اور جہنم کا دھواں جمع نہیں کرے گا۔ تو جو اللہ کی راہ میں نکلا، جہاد کے لیے نکلا اور اس پہ گرد و غبار پڑا، تو اب اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے محفوظ رکھے گا۔ اپنی راہ کا گرد و غبار اور جہنم کا دھواں کسی بندے پہ بھی جمع نہیں کرے گا۔ شعب الایمان کی صحیح سند کے ساتھ روایت ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، یا معاشر التجار، اے تاجروں کے گروہ۔ جب وہ سب آپ کی طرف متوجہ ہو گئے تو فرمایا کہ تاجروں کا حشر بروز قیامت فجار کے ساتھ ہوگا، اور گناہگار ہونے کی حیثیت سے انہیں اٹھایا جائے گا۔ ہاں، مگر وہ تاجر جو ڈرتا رہا، نیکی کرتا رہا، سچ بولتا رہا۔ ڈرنے والا، نیکی کرنے والا اور سچ بولنے والا، یہ تاجر اس سے مستثنا ہے۔ یہ تو اللہ کی رحمت کی آغوش میں ہوگا۔ باقی جو عام تجار ہیں ان کے بارے میں فرمایا کہ ان کو فجار ہونے کی حیثیت سے اٹھایا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود بھی اللہ تعالیٰ کے خوف اور خشیت میں رہتے تھے، اور صحابہ کو بھی اس کی ترغیب دیتے تھے۔ ترمذی اور ابو داؤد، ابن ماجہ، مسند احمد، مستدرک ابن حبان، مسند الشامین، ان کتابوں میں صحیح سند کے ساتھ یہ روایت موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فجر کی نماز کے بعد صحابہ کو انتہائی فصیح و بلیغ اور مؤثر وعظ فرمایا، جس سے حاضرین کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں اور ان کے دل ڈر گئے۔ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ وعظ اور یہ گفتگو تو الوداعی محسوس ہوتی ہے، جیسے کوئی بندہ دنیا سے جا رہا ہو، تو یہ تو الوداعی وعظ اور الوداعی گفتگو محسوس ہو رہی ہے، آپ ہمیں کوئی نصیحت فرمائیں۔ فرمایا، میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی، تقوی اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں، اور ساتھ یہ وصیت کرتا ہوں کہ اپنے خلیفۃ المومنین کی، اپنے امیر کی بات غور سے سننا اور اس کی اطاعت کرنا، اگرچہ تمہارے اوپر ایک حبشی ہی امیر کیوں نہ بنا دیا گیا۔
فرمایا میرے بعد تم بہت سے اختلافات دیکھو گے، تم میری سنت کو اور میرے ہدایت یافتہ خلفاء کی یعنی خلفاء راشدین کی سنت کو، ان کے طریقے کو لازم پکڑ لینا، میرا راستہ اور میرے خلفاء راشدین کے راستے پر مضبوطی سے قائم رہنا، اپنے دانتوں سے اس کو مضبوطی سے پکڑ لینا، یعنی انتہائی مضبوطی سے اس پہ کاربند رہنا، اور دین میں نئی نئی باتوں اور کاموں سے اجتناب کرنا، کیونکہ دین میں نئی بات داخل کر دینا یہ گمراہی ہے، یہ بدعت ہے، اور ایسی بدعت جو دین کے خلاف ہو، دین میں شامل کر دی جائے، وہ گمراہی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس حدیث میں تصریح ہے کہ ایسا مؤثر وعظ کیا کہ صحابہ رونے لگ گئے اور ان کے دل ڈر گئے۔ اور یقیناً قرآن پاک کی آیات مبارکہ جن کے اندر نیک مومنین کے ڈرنے کا، رونے کا اور ان کے خوف و خشیت کا ذکر ہے، تو ان میں صحابہ کرام اول نمبر پر ہیں۔ تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں گریہ داری کرتے، روتے، ڈرتے تھے، اور صحابہ کرام بھی روتے تھے، ڈرتے تھے، اور اسی کی نبی کریم علیہ السلام نے اپنی امت کو ترغیب دلائی۔